تو دوستوں آج سے ہم ایک نیو اسٹوری کو اسٹارٹ کریں گے جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور آپ کو بہت مزہ آئے گا اسے دیکھ کر. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. چیپٹر کی شروعات میں کوئی ویڈیو بناتے ہوئے بولتا ہے کہ وہاں جھاڑیوں میں ہم نے بہت سارے بگز کو دیکھا ہے. جس پر وہ دوسرا جو ویڈیو بنا رہا تھا وہ بولتا ہے کہ رک آگے دیکھو اور بھی کچھ ہے. جیسے وہ کچھ دیر اور دیکھتا ہے تو اس کے سامنے اچانک سے پنکھوں والا کوئی آدمی جیسا آتا ہے جو بہت ہی خطرناک لگ رہا تھا دکھنے میں، جسے دیکھ کر اس آدمی کی پھٹ کے چار ہو جاتی ہے اور بولتا ہے کیا کیا یہ چیز سچ میں ہے. پھر ایک آدمی اس ویڈیو کو یوٹیوب میں دیکھتا ہے اور بولتا ہے کیا یہ سچ کبھی ہو بھی سکتا ہے، مجھے تو یہ فیک لگتا ہے. کنگ ونگ پروونس کا کالج دیکھتے ہیں جہاں پر سب لوگ اس ویڈیو کے ہی بارے میں بات کر رہے تھے. کوئی بول رہا تھا کیا یہ سچ ہوگا تو دوسرا بولتا ہے نہیں، یہ تو بس یوٹیوب والے ایسے ہی بنا دیتے ہیں کچھ بھی چیز تاکہ ہم دیکھ سکیں. پھر ہم ایک جگہ پر دو لڑکوں کو دیکھتے ہیں جہاں پر ایک لڑکا بولتا ہے یہ کتنا اچھا ہے، بالکل ایک سپر ہیرو مووی جیسا. جو ایک لڑکے کے پاس کسی برڈس کے یا کسی انسیکٹ کے ونگز ہوتے ہیں. پھر وہ لڑکا کسی اور سے بولتا ہے کیا تمہیں نہیں لگتا یہ کافی کول ہے. وہ یہ بول کر اپنا فون پیچھے کرتا ہے جس پر ایک لڑکا اس کا فون لیتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے. لڑکے کا نام سو چین ہے اور یہ ہمارا ایم سی ہونے والا ہے جس کی ایج 20 سال تھی اور وہ ایک کالج اسٹوڈنٹ تھا. وہ ان لڑکوں سے بولتا ہے اس میں کیا گریٹ ہے، تمہارے پاس ایک جوڑا بگ کے ونگ ہونے سے کیا ہوتا ہے. پھر سو چین اس لڑکے کا فون واپس کر کے بولتا ہے کہ اس کے بارے میں بھول جاؤ. ویسے آج رات کچھ لڑکیاں ڈرنک کر رہی ہے، کیا تم لوگ بھی جوائن کرنا چاہو گے. جس کو سن کر سارے لڑکے بولتے ہیں کیا یہ پھر سے، ہم نے تو کل جو پیا تھا وہ نہیں اتری. سو چین بولتا ہے اچھا اگر تم لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہو. اور اچانک ایک لڑکی آ کر اس سے لپٹ جاتی ہے اور بولتا ہے کہ ہم نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا تھا ہے نا. جس کو دیکھ کر لڑکے اسے رسپیکٹ دیتے ہوئے اپنا سر جھکاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی میم. پھر سو چین ہمیں اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ جیسا تم لوگ دیکھ سکتے ہو میں کالج میں کافی پاپولر ہوں. میرے پاس انسٹاگرام پہ 5000 سے زیادہ فالوورس ہیں. انسٹاگرام تو سنا تھا، انسٹاگرام کیا ہے پتہ نہیں. پھر اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں اور بولتا ہے کہ میرے گریڈس بھی کافی اچھے ہیں اور مجھے لوگ ہر پارٹی میں انوائٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کالج ہو یا کسی سوشل میڈیا کی پارٹی کیوں نہ ہو، مجھے انوائٹ کر کے بلایا جاتا ہے. اگر بات کی جائے سوشل میڈیا کی تو میں اس میں کافی مشہور ہوں اور ایسا لگتا ہے میں ٹاپ پہ ہوں. مجھے پتہ ہے تم لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہو. تم لوگ یہی سوچ رہے ہوگے کہ یہ خود کے بارے میں کچھ زیادہ ہی بڑا چڑھا کر بول رہا ہے اور خود کو کچھ زیادہ ہی سمجھ رہا ہے. کالج میں خود کی پاپولرٹی کو لے کر باتیں کرنا یہ کچھ زیادہ ہی ناجائز ہو جائے گا. لیکن کچھ جانور بھی تو ایسے ہیں جو کہ انسانوں کی طرح سوشل کریچر ہیں جو کہ ایک ساتھ ہی رہتے ہیں. یہ چونٹیاں اپنی کالونی اور اپنے لوگوں کے لیے ہی ایسا کرتی ہیں. ان سارے کریچر یا عیال سب سوسائٹیوں میں ایک چیز ہی کامن ہے اور وہ ہے کہ ایک ساتھ اس وجہ سے رہتے ہیں کہ ایک قانون بنایا گیا ہے تاکہ یہ سب ایک ساتھ رہ سکیں، دوسرے کی مدد کے سوائے زندہ نہیں رہ سکتے. اسی طرح اس کالج میں بھی ایسا ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹ کالج میں ان لوگوں کو فینس ہوتے ہیں جو کہ مشہور ہوتے ہیں میری طرح، اور میں ان سب کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ یہ کوئی شکاری ہو اور بولتا ہے کہ میں کالج میں سب سے مشہور بناؤں گا اور میں اس کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا چاہے جو کچھ ہو، اور میں کالج لائف کو خوب انجوائے کروں گا. پھر ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے ہیرو کے پاس آ کر بولتا ہے سو چین کیا تم سچ میں کسی اور لڑکی کے ساتھ ڈرنک کرنا چاہتے ہو. جس کو سن کر سو چین بولتا ہے کیا تم کس بارے میں بات کر رہے ہو. پھر ایک طرف اشارہ کر کے بولتا ہے تمہیں پتہ ہے میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں، وہاں دیکھو. ایک لڑکی ہوتی ہے جو کہ اپنے ہیرو کا نام لیتی ہے اور دوڑتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے کہ کیا تم لنچ کرنے کے لیے جا رہے ہو، اور اس لڑکی کا نام موہی ہے. اس لڑکی کی بات سن کر سو چین کے دوست اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور بولتے ہیں کیا تم لنچ کرنے کے لیے جا رہے ہو. دوسرا بولتا ہے یہ کوئی آفیشیل ڈیٹ تو نہیں ہے نا. اور وہ لڑکی ان سب کی باتیں سن کر حیران و پریشان تھی. پھر سو چین کا دوست بولتا ہے کہ موہی تم ہمارے ساتھ بعد میں ڈرنک کرنے کے لیے جوائن کر سکتی ہو. جس کو سن کر وہ لڑکی بہت ہی خوش ہو جاتی ہے، پھر اسے پاس آ کر بولتی ہے ضرور میں تمہارے ساتھ جوائن کروں گی. موہی سو چین کی بیگ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہے تھے جس کو دیکھ کر سو چین کافی پریشان ہوتا ہے اور ایک دم اپنا ہاتھ جھٹک دیتا ہے، جس کو دیکھ کر موہی بہت ڈر جاتی ہے اور سو چین کا دوست بولتا ہے تمہارے ساتھ کیا غلط ہے. جس کو دیکھ کر سو چین ان سے معافی مانگتا ہے اور بولتا ہے مجھے معاف کرنا اس کے لیے، اور ان سے بولتا ہے کہ مجھے ابھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا تو میں ابھی گھر جا رہا ہوں. جس کو دیکھ کر اس کے سارے دوست بولتے ہیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے
ایک بولتا ہے کہ یہ کافی عجیب ہے، اور تیسرے والا بولتا ہے تم ایسے ہی جاؤ گے بنا ڈرنک کیے ہوئے؟ پھر وہ موہی بولتی ہے کہ مجھے معاف کرنا، میری وجہ سے تمہارا پلان خراب ہو گیا کیونکہ میں باہر سے آئی تھی۔ اس کو دیکھ کر ایک لڑکا بولتا ہے سیریسلی ویسے تم باہر کی تو نہیں ہو؟ اور پھر سوچن کو دیکھتے ہوئے بولتا ہے کہ وہ کچھ عجیب برتاؤ کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیا غلط ہے؟ سوچن راستے پر جاتے ہوئے اچانک سے اپنے کندھے کو پکڑ کر بولتا ہے یار یہ کس قسم کا لوڈ پڑ رہا ہے اس پر، یہ کیسا بوجھ ہے؟ اور پھر بولتا ہے کہ میں بہانے ڈھونڈ رہا ہوں، وہ بھی خود سے۔ اور پھر ایک ماسک پہنے ہوئے لڑکی کی طرف دیکھ کر بولتا ہے کہ تم لوگ مجھے اس سے مختلف نہیں سمجھ سکتے، میں بھی بالکل اسی لڑکے کی طرح ہی ہوں۔ سیمسٹر اسٹارٹ ہوا تھا تو وہ لڑکا بہت اچھا تھا، سب کے ساتھ گھل مل کر رہتا تھا، لیکن ابھی وہ سب سے الگ کیوں ہے اور ہمیشہ اکیلا ہی کیوں رہتا ہے؟ کیا تمہیں پتہ ہے اس بارے میں؟ یہ اس لیے کہ وہ اپنے خیالات اور اپنے برے احساسات سے ڈرتا ہے، اسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ لوگوں کو اس کے سب سے بڑے سیکرٹ کے بارے میں پتہ چلا۔ سوچن ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے شراب پیا تھا اور شراب پینے کی وجہ سے اس پر الرجی، کچھ دانے نکل گئے، اس کے سارا فیس وغیرہ خراب ہو گیا، اور ہم اس لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا برا حال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسے کافی ہیمولیشن کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں نے اسے بہت برا بھلا کہا، لیکن وہ ان سب سے بھاگ گیا اور اکیلا رہنے لگا۔ اور سوچن اس لڑکے کی طرف دیکھ کر بتاتا ہے ہمیں کہ اس نے اپنا سارا سیلف کانفیڈنس کھو دیا۔ بظاہر تو وہ ٹھیک لگتا ہے مگر وہ کسی سے بات کرنے سے بھی گھبراتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بات کہنا صحیح ہوگا کہ وہ اب کسی سے بات ہی نہیں کرتا، بالکل الگ ہی رہتا ہے سب سے۔ سوچن گھر آتے ہوئے بولتا ہے کہ اپنی پرائیویٹ باتیں کسی کو بتانا بہت رسکی ہوتا ہے کیونکہ یہ تمہاری ویکنس ہیں اور تم اس کو ہر کسی کو نہیں بتا سکتے۔ اور بات رہی میرے اتنے پاپولر ہونے کی، تو وہ اس لیے ہے کیونکہ پھر اپنا شرٹ اتارتا ہے، نیچے اس کی بینڈیجز لگے ہوئے تھے چیسٹ پر، ان سب کو بھی ہٹا کر بولتا ہے وہ اس لیے کہ میرے پاس ونگز ہیں، کیونکہ میرے پاس میرے خود کے سیکرٹس بھی ہیں، اس لیے میں مشہور ہوں کالج میں، اور وہ میں نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا۔ اور پھر اپنے ان فرینڈس کی بات کو سوچتا ہے جو کہ وہ بول رہے تھے کہ ایک آدمی کے پاس ونگ ہوگے تو کتنا اچھا ہوگا، کتنا گریٹ ہوگا، کول دکھے گا۔ ان سب باتوں کو یاد کرتے ہوئے بولتا ہے کہ ان کے بارے میں ایسا بھی کیا خاص ہے، یہ مجھے بہت گھٹیا لگتے ہیں، مجھے یہ بالکل پسند نہیں۔ اور پھر سوچتا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے تو یہ سب ایک ڈریگن فلائی کی وجہ سے اسٹارٹ ہوا تھا۔ جب میں جونیئر ہائی اسکول میں تھا تو میرے کمرے میں اچانک کچھ بگس آ گئے تھے، میرے پاس ایک اسپرے تھا، جب میں وہ اسپرے کر رہا تھا تو کچھ وجہ سے وہ ڈریگن فلائی ڈائریکٹ دھول میں تبدیل ہو گئے اور مجھ سے غلطی سے وہ انہیل ہو گئے۔ اس وجہ سے میں نے کافی وومیٹ بھی کیا مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن جب میں دوسرے دن اٹھا تو میں نے شیشے میں خود کو دیکھا تو میرے ونگس آ گئے تھے، اس وجہ سے مجھے بہت ڈر لگ گیا تھا اور میں ڈر کے کارن نیچے چھپ گیا تھا، میں ڈر کی وجہ سے چھپ گیا تھا تاکہ مجھے کوئی مونسٹر نہ سمجھ لے یا میرے اوپر کوئی ایکسپیریمنٹ نہ کرے۔ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ میں اس رات سو بھی نہیں پایا۔ میں نے اپنی ونگز کو چھپانے کی بہت کوشش کی تھی، یہاں تک کہ میں اسکول میں جا کر کسی کے پاس بھی نہیں جاتا تھا اور ہمیشہ اکیلا رہتا تھا۔ اسی طرح میرے اپنے جونیئر ہائی اسکول میں نے اپنی ونگز کو کافی اچھی طرح سے چھپا لیا تھا، جس وجہ سے میری اسٹڈی بھی کافی اچھی ہوئی اور میں کالج میں بھی آ سکا۔ لیکن زندگی میں مشکلیں کبھی ختم نہیں ہوتی، مجھے اندر ہی اندر سے تنہائی کھا رہی تھی اور میں بہت اکیلا ہو گیا تھا۔ لیکن جب میں نے کالج جانا اسٹارٹ کیا تو میں چاہتا تھا کہ میں سب کچھ چینج کروں۔ پھر میں نے اپنی ونگز کو اچھی طرح سے بینڈیج کے نیچے چھپا دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور یہ کرنے سے مجھے تھوڑی تکلیف ہوتی تھی مگر وہ اس کے سامنے کچھ نہیں تھا جس کو دیکھ کر لوگوں کا ریئیکشن ہوتا اور مجھے مونسٹر سمجھ لیتے۔ لیکن جب بھی میں پبلک پلیسز میں جاتا تو مجھے پتہ ہوتا کہ ونگز نے مجھے ٹچ کیا ہے یا یہ ہرٹس ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی میں ہمیشہ کانفیڈنس رہا، اچھے کپڑے پہنے، سب کے ساتھ کائنڈ برتاؤ کیا، اچھا ہیئر اسٹائل رکھا، اچھی امیج بنائی اپنی ایک، اور فائنلی میں وہ شخص بنا جو میں بننا چاہتا تھا، اور ساری لڑکیاں اس کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے کہ لوگ بولتے ہیں کانفیڈنس پہلی سیڑھی ہوتی ہے کامیابی کی طرف، لیکن پھر مجھے وہ ملی، اور ہم اس لڑکی موہا کو دیکھتے ہیں جو کہ سوچین کی کپڑے کو کھینچ کر بولتی ہے کیا مجھے تمہارا نمبر مل سکتا ہے۔ اس کے بعد سے میں اکیلا کبھی نہیں رہا، لیکن پھر بھی جب بھی وہ لوگ یہ ونگز کو دیکھیں گے تو مجھے اس لائف کو گڈ بائی کہنا ہوگا اور میری یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ جب بھی میں موہا کے ساتھ ڈرنک کرتا ہوں تو یہ اسٹوپڈ ونگز مجھے کافی ہرٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ میرے راستے میں آتے ہیں یہ ونگز۔
اور پھر اپنے پنکھ پھیلا کر بولتا ہے کہ بہت وقت ہو گیا میں نے ان کو پھیلایا نہیں ہے، اور پھر اس واش روم سے باہر آ کر بولتا ہے کہ میں ان کے بارے میں کسی کو بتا نہیں سکتا، اسپیشلی موہا کو۔ یہ بول کر وہ گیٹ کھولتا ہے تو اس کے سامنے موہا کھڑی ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پھر اچانک سے بہت شوق رہ جاتے ہیں اور چلاتے ہیں جیسے کہ کوئی بھوت دیکھ لیا ہو، اور سوچن اچانک گیٹ بند کر دیتا ہے۔ موہا بولتی ہے کہ تم نے شرٹ پینٹ کیوں نہیں پہنی، جس کو سن کر سوچن بولتا ہے کہ میں نے پینٹ تو پہنی ہوئی ہے۔ سوچن کو کچھ یاد آتا ہے اور بولتا ہے رکو، کہیں اس نے میری ونگز تو نہیں دیکھ لی؟ نہیں، شاید اس نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اور پھر موہا کو بولتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، جس کو سن کر موہا بولتی ہے کہ ڈور کھلا تھا تو میں سیدھا آ گئی، اور تمہارے دوستوں نے اس جگہ کا ایڈریس دیا تھا اور بولا تھا کہ ہم یہاں ڈرنک کریں گے اور ہم تمہیں وہیں ملیں گے، تو تم وہاں جاؤ، اس لیے میں یہاں آئی۔ اس بات کو سن کر سوچن بہت غصہ ہوتا ہے اور بولتا ہے وہ کمینے باسٹرڈ۔ موہا پھر گیٹ کے سامنے چپ چاپ کھڑی ہو کر اچانک بولتی ہے کہ سوچن کیا تم بیمار تھے اس لیے تم وہاں سے آ گئے؟ یہ پہلی بار نہیں ہے جب تم ایسا کر رہے ہو، تم نے کئی بار پہلے بھی ایسا کیا ہے کہ اچانک سے تم کچھ عجیب برتاؤ کرتے ہو، کچھ ایسا ہے جو تم مجھے نہیں بتا رہے۔ جس کو سن کر سوچن کافی گھبرا جاتا ہے اور بولتا ہے نہیں، ایسا کوئی بات نہیں، اور اپنے دل میں سوچتا ہے نہیں میں تمہیں۔ اس کے بعد موہی اپنے ساتھ جو سامان لائے تھے اسے نیچے رکھ کر بولتی ہے کہ چلو چلتے ہیں۔ جو بات سن کر سوچن شوق رہ جاتا ہے تو موہی بولتی ہے کہ چلو ایک مووی دیکھنے چلتے ہیں، اور جب تک تم باہر نہیں آتی میں یہیں بیٹھی رہوں گی تمہارے انتظار میں۔ جسے دیکھ کر سوچن بولتا ہے لیکن میں بیمار ہوں۔ موہی بولتی ہے کہ مجھے پتہ ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسے دکھاتے ہو کہ تم بیمار ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، یا میں وہ بھی بتا سکتی ہوں جب تم ڈپریس ہوتے ہو اور سب کچھ چھپانے کی کوشش کرتے ہو، اور تم مجھ سے کچھ چھپا بھی رہے ہو ضرور، یہ بھی مجھے پتہ ہے۔ اور پھر تھوڑا سیڈ ہو کر بولتی ہے لیکن تم مجھے کچھ نہیں بتاتے، یہ بات مجھے کافی تکلیف دیتی ہے اور مجھے بہت پریشان کرتی ہے۔ یاد کرو وقت جو سال کے پہلے تم نے مجھے بچایا تھا اس لڑکے سے، یہ بول کر کہ تم میرے بوائے فرینڈ ہو۔ سوچن بولتا ہے مجھے سب یاد ہے، اور بولتا ہے یہ تم تو مجھے بلیک میلنگ کر رہی ہو اب، لیکن میں پھر بھی بہت خوش ہوں، اور اگر تم اب بھی مجھ میں انٹرسٹڈ ہو جیسے تم پہلے تھے، اور اگر تمہیں کسی چیز کی بھی ہیلپ چاہیے یا تمہیں ایسا لگے کہ تم کسی سے کچھ شیئر کرنا چاہتے ہو تو میں ہمیشہ تمہارا انتظار کروں گی۔ سوچن اپنے دل میں سوچتا ہے ان سب کے لیے شکریہ موہی، پر میں اپنا یہ سیکرٹ کسی کو نہیں بتا سکتا، اور دروازہ کھول کے بولتا ہے کہ چلو اس فلم کو دیکھنے چلتے ہیں، اور دل میں سوچتا ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو میں کسی کے ساتھ شیئر کروں، اب جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دیتے ہیں سب کچھ۔ روڈ پر نکل جاتے ہیں اس مووی تھیٹر کی طرف مووی دیکھنے۔ پھر ہم ایک مسٹیریس آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جان آدمی ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھ کر بولتا ہے کہ میں شکار کی بو کو محسوس کر سکتا ہوں۔ پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم موہی کو دیکھتے ہیں جس کے پاس ایک لڑکا اور ایک لڑکی آ گئے تھے۔ وہ لڑکی موہی سے بولتی ہے کہ ہم دو ایک نارمل کالج اسٹوڈنٹ ہیں، ہم صرف یہاں سروے کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں کچھ کویسچن کا آنسر کر کے؟ جس پر موہی بولتی ہے تو کیا کویسچن کرنا چاہتے ہو تم لوگ؟ یہاں سوچن بول رہا تھا کہ مووی ابھی سٹارٹ ہونے والی ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ موہی اس دوسرے لڑکی کی طرف بڑے پیار سے دیکھ رہی تھی جس کو دیکھ کر سوچن بولتا ہے کہ موہی بہت کیوٹ لگ رہی ہے۔ پھر موہی سوچن کو ایک لولی پاپ دکھا کر بولتی ہے کہ یہ مجھے ان لوگوں نے دیا، دیکھو تم۔ سوچن بھی اس کو شرماتے ہوئے دیکھتا ہے۔ پھر ہم سوچن اور موہی کو مووی تھیٹر میں دیکھتے ہیں۔ یہاں پر موہی ایک خطرناک سا سین دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور ہاتھ میں جو کافی تھی وہ اس پر گر جاتی ہے شرٹ پر۔ سوچن سے بولتی ہے کہ میں اسے دھو کر آتی ہوں۔ سوچن اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا، وہ سوچتا ہے میں اور موہی ڈیٹنگ کر رہے ہیں ابھی۔ پھر موہی کی طرف دیکھتے ہوئے بولتا ہے کہ کیا مجھے اس کو سچ بتانا چاہیے یا نہیں؟ سوچن سوچتا ہے کہ اگر موہی نے میری اصلیت کو دیکھ لیا تو مجھے بہت کم چانس لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرے گی۔ من ہی من میں سوچتا ہے کہ نہیں، یہ بہت زیادہ رسکی ہے، میں کسی کو نہیں بتا سکتا کہ میں کس قسم کا مونسٹر ہوں۔ مجھے لگتا ہے ابھی جو چل رہا ہے سب کچھ اچھے سے چل رہا ہے اور مجھے اس کو ایسا ہی چلنا دینا چاہیے۔ اور پھر اس جگہ کی جو مووی چل رہی تھی وہ اچانک سے بند ہو جاتی ہے اور لائٹس آف ہو جاتی ہیں۔ سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے، ان لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے،
مووی کیوں بند کر دی ان لوگوں نے۔ سوچین بھی سوچتا ہے کہ انہوں نے لائٹ کیوں آف کر دی ساری، وہ بھی اتنی امپورٹنٹ سین میں جب مووی اپنے امپورٹنٹ رول میں تھی۔ ایک آدمی گیٹ کھول کر اندر آتا ہے اور بولتا ہے کہ پلیز سب لوگ بھاگو یہاں سے جلدی۔ یہاں ایک آدمی گھس گیا ہے جس کے پاس بہت بڑے بڑے ہتھیار ہیں اس کے ہاتھوں میں۔ یہ سن کر سارے لوگ بہت گھبرا جاتے ہیں اور اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ آدمی بہت گھبرایا ہوا تھا اور بولتا ہے یہ کوئی سٹنٹ کی جگہ نہیں ہے، جلدی کرو یہاں سے بھاگو۔ اتنے میں ہی اس پر اٹیک ہوتا ہے اور اگلے ہی پل میں ایک آدمی کا ہاتھ اس کے پیٹ کے آر پار ہوتا ہے اور اوپر اٹھا رکھا ہوتا ہے اس کو۔ سارے لوگ یہ سین ہوتے ہوئے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور مدد کے لیے پکارتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ایک آدمی بولتا ہے کہ جلدی یہاں سے بھاگو ورنہ یہ ہم سب کو مار دے گا، جلدی کر۔ سوچن بولتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ صحیح میں ابھی ہو رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے؟ ابھی ایک شخص میرے سامنے ہی مر گیا، کیا یہ حقیقت میں ہو سکتا ہے؟ اور پھر سوچتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، لیکن یہاں پر موہی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ دوسرا کلر سوچن کو نوٹس کرتے ہوئے بولتا ہے کہ میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا، میرے شکار، یہ بول کر اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ سوچن خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے پر وہاں پر نیچے گر جاتا ہے۔ سوچن پیچھے ہٹتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہو سکتی، تمہارے ہاتھ ان کو کیا ہوا ہے؟ سوچن بہت گھبرا جاتا ہے اور بولتا ہے یہ کیا مصیبت ہے، یہ اب یہاں چل کیا رہا ہے؟ اور اس کو دیکھ کر بولتا ہے کہ یہ کس قسم کا مونسٹر ہے، یہ کس طرح کا مونسٹر ہے؟ سوچن کو اتنا ڈرا ہوا دیکھ کر وہ آدمی بولتا ہے کہ کیا مجھے لگتا ہے تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو، اسے تم ڈر رہے ہو؟ کیا تم نے اس سے پہلے کبھی انسیکٹ مونسٹر کو نہیں دیکھا تھا اپنے جیسے؟ تم وہ اکیلے انسان نہیں ہو جس نے وہ اسپرے یوز کیا تھا، بگس وہ جنگل جوس والی اسپرے۔ پھر سوچن کو یاد آتا ہے کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے، جب سوچن نے وہ اسپرے کیا تھا اور وہ بگ کو نگل لیا تھا۔ وہ آدمی بولتا ہے کہ میں نے اس اسپرے کو یوز کرنے کے بعد میں یہ ایسا بن گیا ہوں۔ یہ سن کر سوچن وہاں سے بھاگنے لگتا ہے۔ تو آدمی پیچھے سے آ کر بولتا ہے کہ مجھے ابھی تمہارا ٹیسٹ کرنا ہے کہ تمہارا ٹیسٹ کیسا ہے، جس پر سوچن بولتا ہے کہ کیا تم نے میرے جیسے بگ کو کبھی ٹیسٹ کیا ہے؟ کیا تمہیں پتہ ہے کیسا ٹیسٹ کرتا ہے؟ وہ سوچن پہ حملہ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ بالکل منہ میں پانی آنے جیسا۔ اس سے پہلے کہ وہ سوچن پہ حملہ کرتا، اس کے سامنے اس سے کوئی چیز ٹکرا جاتی ہے جس سے اس کا دھیان دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ وہاں پر موہی کھڑی ہوتی ہے اور سوچن سے بولتی ہے کہ سارے لوگ بھاگ رہے تھے، میں نے تمہیں ہر طرف ڈھونڈا مگر تم کہیں نہیں ملے، تو میں تم کو ڈھونڈنے یہاں آ گئی۔ سوچن بھی موہی کو دیکھ کر اس کا نام پکارتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر اس دوسرے پرسن کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا اور بولتا ہے کہ تم بچ لڑکی میرے راستے میں کیوں آ گئی؟ بڑے ڈراونے انداز میں بولتا ہے کہ کوئی بھی میرے کھانے کا وقت کو برباد نہیں کر سکتا۔ سوچن چلا کر بولتا ہے موہی سے کہ بھاگو یہاں سے، جلدی کرو، نکل جاؤ یہاں سے۔ اب سے ہم اس آدمی کو مینٹس مین ہی بولیں گے۔ تو مینٹس مین موہی پر حملہ کر دیتا ہے۔ باہر کی سائڈ میں سارے لوگ جمع ہوئے تھے اس بلڈنگ کی طرف اور ویڈیو بنا رہے تھے۔ ایک لڑکی اندر جانے کی کوشش کرتی ہے مگر پولیس والے بولتے ہیں کہ میم آپ اندر نہیں جا سکتی کیونکہ یہاں ایک آدمی گیا ہے جو بہت عجیب سا ہے اور اس نے کچھ ہتھیار وغیرہ بھی لیے ہیں اپنے ساتھ، اس لیے آپ نہیں جا سکتی۔ پولیس والے کی بات سن کر وہ لڑکی بولتی ہے کہ اگر تم نہیں جا سکتے تو مجھے جانے دو کیونکہ وہاں کچھ لوگ بچے ہیں، وہاں کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں ابھی اندر۔ پھر ایک لڑکا چلا کر بولتا ہے کہ وہاں اوپر دیکھو، ایک آدمی اوپر سے گر رہا ہے اور یہ موہی ہوتی ہے جو اوپر سے بلڈنگ سے گر رہی ہوتی ہے۔ وہ مینٹس مین بولتا ہے کہ بہت وقت ہو گیا، انسانی بیکار میٹ نہیں کھایا میں نے، اس کو ایسے ہی مرنے دینا ٹھیک ہوگا۔ یہ سب دیکھ کر سوچن بولتا ہے موہی۔ سوچن اس کو دیکھ کر بولتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، وہ مر نہیں سکتی، کیا مجھے اس کو بچانا چاہیے نیچے جا کر؟ ایسا ہوا تو سارے لوگوں کو میری اصلیت کے بارے میں پتہ چلے گا اور سب مجھے مونسٹر سمجھیں گے، لیکن میں نے اس سے پہلے کبھی فلائی نہیں کی، اور سب سے بری بات تو یہ ہے کہ یہاں بہت سے لوگ ہیں اور کیمرہ بھی پکڑا ہوا ہے۔ کچھ بلینک ہو کر سوچتا ہے کہ اگر میں نے ابھی اپنے ونگز دکھائے ان سارے لوگوں کے سامنے تو میری زندگی کے ایل لگ جائیں گے۔ سوری موہی، یہ نہیں کر سکتا۔
پھر موہی کی طرف دیکھتا ہے جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور اگلے سیکنڈ وہاں دیکھو کیا ہو رہا ہے، اور سوچن کود جاتا ہے بلڈنگ سے موہی کو بچانے کے لیے، جس کو دیکھ کر اس مینٹس مین کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور بس دیکھتا رہ جاتا ہے ان کو۔ سوچن موہی کو پکڑ کر اپنے قریب لا کر بولتا ہے کہ میں نے کیچ کر لیا۔ مینٹس مین بولتا ہے کہ یہ پورا پاگل ہے، یہاں تک کہ ایک انسیکٹ مین بھی اتنی اونچائی سے زندہ نہیں بچ سکتا۔ تمہاری اس بہادری کی وجہ سے ہی میں تمہارے پیچھا کر رہا تھا، مجھے پہلے سے ہی لگا تھا کہ تم میں کچھ تو بات ہے۔ کیا تم اس لڑکی کے ساتھ مرنا چاہتے ہو؟ تو چلو ایسا ہی صحیح۔ سوچن سوچتا ہے کہ سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر میں نے اپنی ونگز اوپن کی تو میں اپنی زندگی میں جو کچھ کیا تھا سب کچھ کھو دوں گا۔ لیکن پھر اس کو موہی کی وہی والی بات یاد آتی ہے کہ تم مجھے پہلے کی طرح ہی اب پسند کرتے ہو تو تمہاری زندگی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہوں گی، طرح تم میری زندگی میں رہے ہو۔ اور پھر سوچن بولتا ہے کہ یہ ابھی کے لیے سب سے صحیح چیز ہے جو کرنا چاہیے، اور اپنی ونگز نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور آخر کار اپنی ونگز کو باہر نکال ہی دیتا ہے، جس کو وہ مینٹس مین بھی دیکھ کر بولتا ہے کیا ہے، یہ اب اڑ سکتا ہے؟ اور سوچن پہلی والی بات یاد کرتا ہے کہ سب کے اپنے اپنے سیکرٹس ہوتے ہیں، اور یہ دوسروں کو دکھانا تمہاری کمزوری دکھانے جیسا ہے۔ اپنی پرائیویٹ ڈیٹیل کسی کو دینا بہت زیادہ رسکی ہوتا ہے، جیسے تم ساری دنیا کو بتا رہے ہو کہ میری یہ کمزوری ہے۔ یہ ایک سینٹرل کالج اسٹوڈنٹ کی کہانی ہے جو اس دنیا کے مختلف خطرناک جنگلوں میں شکار ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی زندہ رہنے کے لیے کوششیں ہیں جو وہ کر رہا ہے۔ پھر ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ بولتا ہے کیا اس نے سارے لوگوں کے سامنے ہی اپنے ونگز نکال دیے، یہ بہت کمال کا ہے۔ اور پھر اپنی کیپ کو پکڑ کے بولتی ہے کہ ہم اب اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، جس پر اس کے کان میں جو ایئر بڈ لگا ہوتا ہے اس میں سے آواز آتی ہے کہ ٹیم بناؤ اور اس پر اٹیک کرو۔ پھر اپنی کیپ کو نکال کر بولتی ہے نہیں، میرے پاس اس سے کچھ اچھا آئیڈیا ہے۔ پھر ہم اس لڑکی کے سر کو دیکھتے ہیں جس پر دو اینٹینا ٹائپ بنے ہوتے ہیں، ہم اس کو اینٹینا گرل ہی بلائیں گے۔ وہ اینٹینا گرل بولتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ ٹیم بنائیں گے اور اس کو اپنے اسکول لے آئیں گے ہمارے ہیں کہ کیا اس نے اس گرتی ہوئی لڑکی کو بچا لیا؟ دوسرا آدمی بولتا ہے دیکھو اس کے پاس ونگ بھی ہے۔ ایک بندہ بولتا ہے دیکھو وہ اڑ بھی سکتا ہے۔ سارے لوگ یہ کہہ کر اس کی ویڈیو بنا رہے تھے سوچن کی۔ وہ مینٹس مین بھی دیکھ کر بولتا ہے اچھا تو وہ ونگز چھپا رہا تھا وہ اپنے ساتھ اس لڑکی کو بھی لے کر اڑ رہا ہے، کس قسم کا انسیکٹ مین یہ کر سکتا ہے؟ سوچن اپنے من میں سوچتا ہے کہ میں اس سے پہلے کبھی اڑا نہیں ہوں لیکن میرے لیے یہ نیچرل لگ رہا ہے۔ پھر اس جگہ سے فلائی کر کے کہیں دور چلا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر وہ مینٹس مین بولتا ہے نہیں مجھ سے بھاگو مت۔ مینٹس مین ان کو جاتے ہوئے دیکھ کر سوچتا ہے کہ وہاں صرف وہ ایک انسیکٹ تھا جو اس طرح سے اڑ سکتا تھا، اس کا نام ہے ڈریگن فلائی۔ اس جنگل جوس اسپرے کی وجہ سے اس کو ڈریگن فلائی کا ڈی این اے ملا ہے، اسی لیے یہ اڑ پا رہا ہے۔ دوسری طرف سوچن اڑتے ہوئے دیکھتا ہے کہ سب سے نزدیک ہاسپٹل کون سا ہے۔ پھر اپنی جیپ کو نکال کر وہ مینٹس مین بولتا ہے کہ مجھے کچھ بھی کرنا پڑے مگر میں یہ ڈریگن فلائی کا میٹ کھانا چاہتا ہوں، یہ سننے میں ہی کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے، یہ بولتا ہے اور پیچھے سے وہ اینٹینا گرل اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ اینٹینا گرل کے ایک ہی وار سے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ پھر اینٹینا گرل بولتی ہے کہ یہ تھوڑا ہارڈ تھا، کیا تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے کتنا ٹربل کریٹ ہوا ہے؟ تم نے ہمیں بہت ٹربل میں ڈال لیا، اس سٹی میں گھومنا اور یہاں کے انوسینٹ پیپل کو مارنا، کیا تمہیں نہیں لگتا تھا کہ ہم تمہارے پیچھے آئیں گے؟ یہ سب کرنے کے بعد اس دنیا کو ہمارے ایگزسٹنس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہ بول کر وہ اپنی کیپ پہن لیتی ہے وہ اینٹینا گرل۔ پھر ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جو کہ ابھی ہاسپٹل جا رہا تھا موہی کو لے کر، مطلب اڑتے ہوئے جا رہا تھا۔ پھر ہمیں ایک من بات کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں کالج میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک لڑکا بولتا ہے کہ یار مجھے ابھی یقین نہیں ہو رہا، ابھی لاسٹ سیمسٹر ختم ہونے والا ہے۔
جس پر دوسرا لڑکا بولتا ہے کہ اے تم کیا دیکھ رہے ہو؟ سوچن نے موہی کو بچایا والی ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ لڑکا، جس پر بولتا ہے وہ دوسرا لڑکا کہ تم ابھی بھی وہ ایکسیڈنٹ تھیٹر والا ایکسیڈنٹ دیکھ رہے ہو؟ میں نے سنا تھا اس لڑکے کے پاس ڈریگن فلائی کے ونگز ہیں، کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ جس پر وہ دوسرا لڑکا بولتا ہے کہ وہ کوئی لڑکا نہیں تھا، وہ ایک مونسٹر تھا۔ سوچن بھی وہاں پاس میں گھڑی پہن کر کھڑا ہوتا ہے، جس پر وہ دوسرا لڑکا بولتا ہے کہ میں اس کو روک نہیں سکتا اس کو دیکھنے سے، کیونکہ مجھے یہ لڑکا بالکل سوچن جیسا ہی لگتا ہے۔ پھر ہمیں سوچن بتاتا ہے کہ یہ خبر کیمپس میں ایسے پھیل گئی جیسے کہ آگ پھیلتی ہے، اور جیسے ہی یہ پکچرز انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہو گئی سب کو اس کے بارے میں پتہ چلا۔ مجھے لگتا تھا کہ پولیس بھی مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے گی، مگر اس پر یقین کرنا مشکل تھا ویڈیو ہونے کے باوجود بھی۔ سوچن تھوڑا غصہ ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ لوگ ایسی خبروں کو سچ نہیں مانتے، مگر پھر بھی یہ سب پھر سے ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ پھر ہمیں سوچن 12 سال پہلے کا قصہ سناتا ہے کہ سب لوگ خوش تھے اور ہیپی برتھ ڈے انجوائے کر رہے تھے، اور سوچن ان کو دیکھتا ہوئے ایک جگہ سے کھڑا ہو کر وہاں پر ان کی جو میڈ تھی وہ بچوں سے بولتی ہے کہ بچوں کیوں نہ ہم سوچن کے لیے یہ گانا گائیں، کیونکہ اس کا بھی آج برتھ ڈے ہے۔ جس پر سارے بچے بولتے ہیں کیوں، ہم ایسا کیوں کریں، وہ تو ہمارے اتنے کلوز بھی نہیں ہے۔ جس پر وہ میڈ بولتی ہے کہ وہ بھی تم لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور تمہارا دوست ہے، تم سب کو اس کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے۔ جس پر دوسرے بچے بولتے ہیں کہ ہم ایسا کیوں کریں، جبکہ وہ ہمارے برتھ ڈے پر ہمیں کوئی گفٹ وغیرہ نہیں لاتا۔ پھر ایک بچی دوسرے بچی سے بولتی ہے کہ میری موم نے کہا تھا کہ ہمیں یہ نہیں بتانا چاہیے، پر وہ بہت غریب ہے اور اس کے پاس موم اور ڈیڈ دونوں نہیں ہیں، وہ ایک اناتھ ہے۔ اور یہ باتیں سوچن کو بہت زیادہ ہرٹ کر رہی ہوتی، وہ ایک جگہ پر کھڑا رہتا ہے اور ان کی یہ تمام باتیں سوچتا ہے اور ہمیں کہانی بتاتا ہے اپنے بارے میں۔ سوچن بولتا ہے کہ اس وقت جو ہوا اور اب جو ہو رہا ہے یہ دونوں سیم ہیں، ایک جیسے ہی ہے۔ میں بھی چاہتا تھا کہ میرے بہت سارے دوست ہوں، لیکن اگر تم دوسروں سے تھوڑے بھی الگ ہوئے تو تمہارے حق بھی نہیں ہے کہ تم اپنی زندگی میں خوش رہ سکو۔ بچے سوچن کے پیٹھ کے اوپر کسی نے اورپن لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ اناتھ۔ پھر سوچن جاتے ہوئے سوچتا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ختم ہوگا، اور آخر میں ہی کیوں ان سب سے الگ۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ جا ہی رہا تھا کہ اچانک سے ایک لڑکا آ کر اس کی جیکٹ کو اوپر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سوچن پیچھے ہاتھ سے حملہ کر کے بولتا ہے کہ تم ہو کون اور کیا چاہتے ہو؟ وہ دوسرا لڑکا نیچے ہو کر خود کو بچاتے ہوئے پھر ٹھیک ہو کر بولتا ہے کہ میں بس دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ دوسرے لڑکے بول رہے تھے کہ تمہارے بیگ پر ونگز ہے کہ نہیں۔ یہ سب سوچن کے وہ پرانے والے دوست ہوتے ہیں جو ابھی سوچن کو تنگ کر رہے تھے۔ ایک بولتا ہے کہ اگر اسے پتہ نہیں چلتا تو ہم اسے پکڑ ہی لیتے۔ وہ اسی طرح سوچن کو پریشان کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ سوچن بھی ان کو دیکھ کر بہت غصہ ہو جاتا ہے۔ سوچن سوچتا ہے کہ 1 مہینے پہلے ہم سب ایک ساتھ اچھا خاصا انجوائے کیا کرتے تھے، اور ابھی یہ لوگ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ پھر ہمیں سٹوری ٹیلر بتاتا ہے کہ سوچن جو پہلے کیمپس میں سب سے فیمس اور مشہور ہوا کرتا تھا، اس کی اب حالت کیسی ہے۔ سوچن ایک جگہ سے جا رہا تھا تو سبھی لوگ پیچھے اس کے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ سوچن سوچتا ہے اگر سب کچھ ایسا چلتا رہا تو مجھے خود کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ سوچن ایک ٹرین میں بیٹھ کر بولتا ہے کہ میں نے بہت وقت ہو گیا اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں اوپن کیا، کیا پتہ وہ لوگ مجھے کچھ شیئر کریں، شاید وہ لوگ میری کچھ مدد کریں۔ جیسے ہی وہ اپنا موبائل اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے صرف 305 ہی فالوور بچے تھے، جہاں پہلے اس کے پاس 5000 سے بھی زیادہ فالوورز تھے۔ سوچن بولتا ہے کہ میرے پاس پہلے ہی بہت فالوور کم ہو چکے ہیں۔ پھر موہی کی پروفائل کو دیکھ کر بولتا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں کتنے لوگ مجھے چھوڑ کر جاتے ہیں، بس میرے ساتھ موہی ہے، یہی میرے لیے بہت زیادہ ہے۔ اور پھر موہی کا چہرہ یاد کر کے خوش ہو ہی رہا تھا کہ اچانک موہی کے بارے میں سوچتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ اس دن گرنے کے بعد کافی گھبرا گئی تھی اور آج اس کو ہاسپٹل سے ڈسچارج ملنے والا تھا،
اور پھر موہی کو سوچ کر بولتا ہے کہ اگر موہی میرے ساتھ ہے تو سب ٹھیک ہے۔ پھر ہم ایک ہاسپٹل کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر جاتے ہوئے سوچن بولتا ہے کہ جب تک میرے پاس موہی ہے مجھے اور کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بس موہی ہی چاہیے۔ پھر ہم موہی کو دیکھتے ہیں جو کسی چیز کو دیکھ کر بہت ڈر گئی ہوتی ہے اور بولتی ہے کہ مجھ سے دور رہو۔ یہ اور کو نہیں سوچن ہوتا ہے۔ سوچن موہی کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور بولتا ہے موہی تمہارے ساتھ کیا غلط ہے، یہ میں ہوں۔ موہی وہاں بیڈ پر ڈری ہوئی ہوتی ہے اور نرسز سوچن کو کھینچ کر باہر لے جانے کی کوشش کرتی ہیں۔ سوچن سوچتا ہے کہ موہی بہت اچھی لڑکی ہے، وہ سب سے زیادہ میرے بارے میں ہی سوچتی ہے جتنا اور کوئی نہیں سوچتا میرے بارے میں، لیکن وہ اب ایسی نہیں ہے۔ اور پھر ہم موہی کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت ڈری ہوتی ہے اور بولتی ہے کہ پلیز پلیز مجھے دیکھنا پھر کبھی مت آنا ہوتا ہے۔ سوشن کے سوشل میڈیا پر جو فالوورز تھے 305، ان میں سے ایک فالوور کم ہو کر 304 رہ جاتے ہیں۔ بیسیکلی وہ موہی تھی جس نے سوچن کو انفالو کر دیا تھا۔ پھر ہم سوچن کو گھر کو دیکھتے ہیں جہاں پر سوچن نے اپنی شرٹ نکال کر مرر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ میری زندگی ختم ہو گئی، سب کچھ اوور ہو گیا، اور یہ سب ان گھٹیا ونگز کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ بول کر وہ ایک سیزر سے اپنے ونگز کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ کر نہیں پاتا۔ اپنے ونگز کو کٹ نہ کرنے کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے وہ سیزر کو پھینک کر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بہت زیادہ روتا ہے اور بولتا ہے کہ میں کتنا پیتھیٹک ہوں، میری زندگی اتنی برباد ہونے کے باوجود بھی میں اس پین سے اتنا ڈرتا کیوں ہوں آخر۔ پھر ہم کو ایک منتھ بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر کوئی بولتا ہے کہ تو پھر ہم ایک بار میں ملیں گے بعد میں۔ سوچن روڈ کراس کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ والے آدمی بولتے ہیں کہ نہیں یار میں اب بار نہیں آ سکتا، تو دوسرا آدمی بولتا ہے کہ چلو یار سارے لوگ وہاں ہوں گے۔ پھر ہم کو سوچن بتاتا ہے کہ ہیومن سارے ایک ساتھ رہتے ہیں، اسی طرح سے بہت قسم کے جانور ہیں جو ایک ساتھ رہتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے مختلف ہو تو وہ ان میں فٹ نہیں بیٹھتا، اور آپ کے ان سے الگ ہونے کی وجہ سے آپ کو ایسولیٹ کیا جاتا ہے اور آپ اکیلے رہ جاتے ہو، اور اسی طرح آپ کی زندگی بہت تنہا ہو جاتی ہے اور گزارنا مشکل بھی۔ پھر سوچن ایک بلڈنگ کے روف پہ آ کر بولتا ہے اور ایسا ہونا بالکل ایسا ہے جیسے آدمی مر جائے، اور پھر سوچن سیڈ ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ آخر کار میرے دماغ کو کچھ آرام ملے گا، اور وہ اس بلڈنگ سے کود جاتا ہے۔ کہتے ہوئے سوچتا ہے کہ میں اس درد کو اور نہیں جھیل سکتا، میں ایسی زندگی نہیں جینا چاہتا، پر اچانک سے اس کے ونگز نکل آتے ہیں اور اسے نیچے گرنے سے بچا لیتے ہیں۔ پھر سوچن سیڈ ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ میری زندگی اتنی خراب چل رہی ہے کہ میں خود کو مار بھی نہیں سکتا، اپنے ونگز کی طرف دیکھ کر بولتا ہے ان کرسز کی وجہ سے۔ پھر ہم اس جگہ اس انٹینا گرل کو دیکھتے ہیں جو یہ سب دیکھ کر بولتی ہے واو یہ کتنا امیزنگ ہے، تم اڑ سکتے ہو، اور بولتی ہے کہ میری خواہش ہے کہ میرے پاس بھی ایسا ایک جوڑا ہوتا ونگز کا تمہارے جیسا، جس کو دیکھ کر سوچن بہت حیران ہوتا ہے اور بولتا ہے یہ کون ہے اور اب یہاں کیا کر رہی ہے، اور اس انٹینا گرل کو دیکھ کر بولتا ہے اور یہ ایسی بلڈنگ کے شیشوں پر ایسی کیسی کھڑی ہو سکتی ہے۔ وہ لڑکی اپنی کیپ کو پہنتے ہوئے بولتی ہے کہ یہ تھوڑا سلی نہیں ہو گیا، تمہارے پاس ونگز ہے اور تم خود کو گرا کر مارنے کی کوشش کر رہے ہو اونچائی سے، اور سوچن سے بولتی ہے اگر تم اتنا ہی نفرت کرتے ہو اپنے ونگز سے تو میں تمہیں اب کیا بتاؤں، یہاں ایک ایسا راستہ بھی ہے جس سے تم اپنی پرانی والی نارمل لائف پھر سے جی سکتے ہو۔ کیا یہ بات تمہیں انٹرسٹنگ لگتی ہے؟ جو بات سن کر سوچن شوک ہو کر بولتا ہے کیا دوبارہ سے نارمل، کیا یہ پوسیبل بھی ہے؟ سوچن سوچتا ہے کہ اس سر پر یہ انٹینا کیا ہے، یہ بھی میری جیسے ہی لگتی ہے، اس نے بھی وہ بگ اسپرے یوز کیا ہوگا۔ اس پر وہ لڑکی بولتی ہے کہ ہم کہیں اور بات کر سکتے ہیں، یہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ ہے۔ پھر بلڈنگ کے اندر جا کر سوچن اس کی سائڈ میں ہاتھ رکھ کر بولتا ہے تو بتاؤ مجھے میں کیسے دوبارہ نارمل ہو سکتا ہوں۔ وہ انٹینا گرل سوچن سے بولتی ہے کہ یہاں کچھ ریکوائرمنٹ ہے جو تمہیں فل کرنی ہوگی، لیکن اس سے پہلے تمہیں ہمارے اسکول آنا ہوگا تاکہ تم خود کو رجسٹر کر سکو، اور ہمارے پروفیسر تمہیں ساری چیزیں یا باتیں ایکسپلین کر دے گا جسے تم خود سمجھ جاؤ گے۔ جس بات کو سن کر سوچن کو اگین ایک جھٹکا لگتا ہے اور بولتا ہے کیا پروفیسر، وہ بھی کالج کا، کیا ان کا ایک کالج بھی ہے؟
وہ مجھے اب ایک کالج انٹرویو دینا چاہتی ہے۔ کینٹینا گرل سوچن سے بولتی ہے کہ اس بلڈنگ کے باہر ایک بس کھڑی ہے، تم ہمارے پروفیسر سے مل سکتے ہو اگر تم میرے ساتھ آج اس بس میں آ جاؤ تو۔ جس کو سن کر سوچن بولتا ہے کہ میں تم پر کیسے ٹرسٹ کروں، اس مینٹس مین نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی۔ جس کو سن کر وہ کینٹینا گرل بولتی ہے کہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں، یا تو تم مجھ پر ٹرسٹ کر کے ایک چانس لے سکتے ہو یا پوری زندگی اپنی ایسے ہی گزارو، لیکن اگر تم میرے ساتھ آتے ہو تو میں پرومس کرتی ہوں کہ تم اس وقت سے بعد اکیلے کبھی نہیں رہو گے۔ یہ اکیلی والی بات سوچن کو ہٹ کر جاتی ہے۔ سوچن کچھ وقت سوچتا ہے اور پھر بولتا ہے ٹھیک ہے، میں تم پر ٹرسٹ کروں گا اس بار، لیکن مجھے کہیں اور جانا پسند نہیں ہے تو ہمیں بھی جلدی کرنا ہوگا۔ اور پھر وہ لوگ بس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بس میں صرف وہ دو لوگ ہوتے ہیں۔ وینٹینا گرل سوچن سے بولتی ہے کہ کیا تمہیں وہ بگ اسپرے یاد ہے؟ جس پر سوچن کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وینٹینا گرل اس کو وہ جنگل جوس والی اسپرے دکھا کر بولتی ہے یہ والی، جسے دیکھ کر سوچین بولتا ہے یہ تو جنگل جوس ہے، اسی نے تو میری لائف برباد کر کے رکھ دی ہے۔ وہ انٹینا گرل بولتی ہے کہ یہ بگز ڈی این اے کے ساتھ کمبائن ہو کر ہیومن ڈی این اے میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک وقت میں بہت زیادہ پاپولر تھا کیونکہ یہ ڈائریکٹ ہی انسیکٹس یا بگز وغیرہ کو کل کر دیتا تھا، مگر اس کا پرابلم یہ تھا کہ ان کو ختم کرنے کے بعد ان کو ڈی این اے کو ہیومن ڈی این اے کے ساتھ مکس کر دیتا تھا، جس طرح تمہارے یہ ونگس ملے اور اس مینٹس مینس کو اس کے وہ ہینڈ ملے تھے مینٹس کے۔ ہیومن باڈی کا کچھ پارٹس انسیکٹس میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، جس پر سوچین بولتا ہے ٹھیک ہے، مگر ایسی گھٹیا چیز کسی نے بنائی ہے کیوں اگر یہ انسان کو جانور میں بدل دیتا تھا؟ جس پر وہ انٹینا گرل بولتی ہے ہمیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا کہ کس کمپنی نے یہ بنایا ہے اور کس مقصد کے لیے یہ بنایا تھا، ہمیں بس اتنا پتا ہے کہ اس سے کافی لوگ انفیکٹڈ ہوئے ہیں اور ان کا ڈی این اے مکس ہو گیا ہے بگس ڈی این اے کے ساتھ، اور ہمیں بس یہ پتہ چلا ہے کہ جس نے یہ اسپرے بنایا تھا وہ بینکرپٹ ہو گئی ہے اور اس کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ جس پر سوچن موبائل میں دیکھتے ہوئے بولتا ہے کہ کیسے اتنے لوگ بگس اسپرے کی وجہ سے انفیکٹ ہوئے اور کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جس پر وہ انٹینا گرل بولتی ہے کیونکہ ہم نے سارے ایویڈنس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ ہم سن کر سوچن سوچتا ہے کہ اب یہ ہم کون ہیں؟ جس پر وہ لڑکی بولتی ہے کہ ہم پہنچ گئے، آ جاؤ اترو ابھی۔ سوچین گاڑی سے باہر آ کر بولتا ہے کہ کیا چل رہا ہے، لگتا ہے ہم بہت پہلے اتر گئے ہیں، یہاں تو کچھ نہیں ہے، ہم تو ابھی ٹنل کے بیچ میں اتر گئے ہیں۔ جس پر وہ مینٹس گرل بولتی ہے کہ کیا تمہیں پتہ ہے یہ ٹنل کہاں بنی ہے؟ جس پر سوچن بولتا ہے کہ یہ تو پہاڑوں کے بیچ بنی ہے نا یہ ٹنل۔ جس پر وہ لڑکی گیٹ کھول کر بولتی ہے کہ ہمیں یہ پسند نہیں کہ دنیا کو ہمارے بارے میں پتہ چلے۔ گیٹ کھلنے کی وجہ سے سوچن کے چہرے پر ڈائریکٹ روشنی آتی ہے اور وہ لڑکی بولتی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہم چھپے ہوئے رہتے ہیں اس دنیا کے لوگوں سے، ہم اپنی خود کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتے ہیں، جسے دیکھ کر سوچن بھی بہت سرپرائز ہوتا ہے۔ پھر ہم بہت بڑے کالج اور ٹاؤن کو دیکھتے ہیں جس جگہ کا نام تھا نیسٹ کیمپس، اور وہاں بہت عالیشان بلڈنگیں اور عمارتیں ہوتی ہیں، جس کو دیکھ کر سوچن بولتا ہے کیا یہاں کالج بھی ہے؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ پہاڑوں کے بیچ میں چھپا ہوا ایسی بھی کوئی جگہ ہو سکتی ہے، اور یہاں جتنے بھی سارے لوگ ہیں یہ سب کے سب۔ اور پھر ان سارے لوگوں کو دیکھ کر بولتا ہے کہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا، جہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس جنگل جوس اسپرے سے انفیکٹڈ ہوئے ہوتے ہیں، اور ان سب کو دیکھ کر بولتا ہے کہ یہاں میرے جیسے کتنے سارے ہیں، مجھے تو اپنی آنکھوں پر بلیو ہی نہیں ہو رہا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ یہاں سچ میں کوئی ایسا راستہ ہے جس سے ہم دوبارہ نارمل زندگی جی سکتے ہیں۔ پھر ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ ونڈو سے دیکھ کر بولتا ہے یہ تو وہ ڈریگن فلائی ہے، یہ وہ مینٹس مین ہوتا ہے جس نے سوچین پہ حملہ کیا تھا پہلے۔ اس پر اس مینٹس مین کو لے جانے والا گارڈ بولتا ہے کہ ہے باسٹرڈ، تم کیا یہاں ویو انجوائے کرنے آئے ہو؟ تمہیں کس نے اجازت دی؟ اور اس مینٹس مین کو بہت زوردار الیکٹرک شوک دے دیتا ہے اور بولتے ہیں کہ تم اب لیب میں سڑو گے جو تم نے کیا اس کے لیے۔ وہ مینٹس مین بہت درد میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہنستے ہوئے بولتا ہے کہ وہ تو ڈریگن فلائی ہے، اور پھر بڑے کرسپی وے میں بولتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہوتا ہم پھر سے مل گئے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں، تب تک کے لیے لائک سبسکرائب کمنٹ کر دیں۔